بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، وفاقی حکومت کی پی ٹی آئی کو کل کے احتجاج سے روکنے کی کوششیں تاحال جاری ہیں۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سے فون پر رابطہ کیا ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے بیرسٹر گوہر کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم سے آگاہ کیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم کے پابند ہیں، جلوس یا دھرنے کی اجازت نہیں دے سکتے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے بیرسٹر گوہر کو بیلاروس کے صدر کے دورہ پاکستان سے بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ بیلاروس کے صدر اور ان کا وفد کل سے 27 نومبر تک اسلام آباد میں ہوگا۔ بیرسٹر گوہر نے محسن نقوی کو جواب دیا کہ وہ پارٹی مشاورت کے بعد حتمی رائے سے آگاہ کریں گے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ وزیر داخلہ سے بات چیت میں مشاورتی عمل کے لیے کمیٹی کی تشکیل کی تجویز زیر غور آئی ہے۔ بیرسٹر گوہر پارٹی سے مشاورت کے بعد مذاکراتی ٹیموں کے ناموں سے آگاہ کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے 2 گھنٹے میں دوسری بار چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر سے رابطہ کیا ہے۔ اس بارے میں مزید تفصیل جانیں گے جی نیوز کے نمائندے حیدر شیرازی سے۔ حیدر، پہلی مرتبہ جب رابطہ کیا، جو خبر آئی تھی وہ تو ہم تک پہنچی، اب اس دفعہ کیا رابطہ کیا؟ جی، وزیر داخلہ محسن نقوی اور چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کے درمیان یہ رابطہ ہوا ہے، اور وزیر داخلہ محسن نقوی نے بیرسٹر گوہر سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ غیر ملکی مہمانوں کا 80 افراد پر مشتمل وفد پاکستان آ رہا ہے، اور ایسی صورتحال میں دھرنا یا احتجاج زیب نہیں دیتا، لہذا جماعت کے دیگر رہنماؤں سے آپ بات کریں۔ بیرسٹر گوہر کی جانب سے بتایا گیا کہ میں پارٹی کے دیگر رہنماؤں سے بات کرتا ہوں، اور اس حوالے سے اس سلسلے میں حتمی فیصلہ مشاورت سے ہوگا، اور پارٹی کی قیادت جو مل کر فیصلہ کرے گی وہی فیصلہ ہوگا۔ اور بیرسٹر گوہر نے وزیر اعلیٰ کے پی خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو محسن نقوی کے ٹیلی فون سے متعلق بھی آگاہ کیا، اور بیرسٹر گوہر نے وزیر اعلیٰ کو اس حوالے سے بتایا، وزیر داخلہ محسن نقوی کو بتایا کہ وہ آج شام تک جو بھی ڈیولپمنٹ یا پارٹی کا موقف ہے اس سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ جی بہت شکریہ حیدر آپ کا۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ حکومت سے مذاکرات کا آغاز بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے بعد ہوگا۔ بانی پی ٹی آئی کا جو حکم ملا ہے اس کو ہر صورت پورا کیا جائے گا۔ جیو نیوز سے خصوصی گفتگو میں وزیر اعلیٰ کے پی نے کہا کہ ان کا اختیار بانی پی ٹی آئی کے پاس ہے، جو وہ کہیں گے وہ کریں گے، اور کارکنوں کے ساتھ ہر صورت ڈی چوک پہنچیں گے۔ علی امین گنڈاپور کا یہ بھی کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی اور دیگر قیدیوں کی رہائی سمیت تمام مطالبات کی منظوری تک اسلام آباد میں رہیں گے۔ پی ٹی آئی کا احتجاج پرامن ہے، حکومت ملک بلاک کر کے عوام کو تکلیف دے رہی ہے۔ پی ٹی آئی کے کل کے احتجاج کے پیش نظر اسلام آباد کے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ فیصل آباد اور اسلام آباد ایکسپریس وے سے محدود تعداد میں گاڑیوں کو آنے دیا جا رہا ہے۔ راولپنڈی اسلام آباد کے درمیان پبلک ٹرانسپورٹ اور میٹرو بس کی سروس بھی معطل ہے۔ داخلی راستوں پر کنٹینرز اور رکاوٹوں کے ساتھ پولیس اور پیرا ملٹری فورسز کی بھاری نفری بھی تعینات کر دی گئی ہے۔ راستوں کی بندش سے راولپنڈی اسلام آباد کے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ پشاور اور اسلام آباد اور لاہور اسلام آباد موٹر وے سمیت 6 موٹر ویز بھی بند ہیں۔ ضلع جہلم کی اہم شاہراہوں اور پلوں پر رکاوٹیں لگا دی گئی ہیں۔ آزاد کشمیر کو پنجاب سے ملانے والے منگلا پل کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا۔ فیصل آباد کے داخلی راستوں پر بھی کنٹینرز لگا دیے گئے ہیں۔ گوجرانوالہ میں بھی راستوں کی بندش اور رکاوٹوں سے شہری پریشان ہو رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے احتجاج کے پیش نظر اسلام آباد کے داخلی پوائنٹ مارگلا جی ٹی روڈ کو کنٹینر لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ ٹیکسلا جی ٹی روڈ بند ہونے کی وجہ سے ایمبولینس میں موجود بچے کو ہاسپٹل پہنچانے میں دشواری کا سامنا رہا۔ مزید جانیں گے رضوان شاہ سے۔ جی بالکل، ہم اس وقت موجود ہیں ٹیکسلا مرگلا ہلز کے بالکل پاس، اور یہ ایک ایمبولینس ہے جس میں ایک معصوم بچہ، جس کو میرے کیمرہ مین آپ کو دکھا سکتے ہیں کہ یہ سلنڈر جو ہے آکسیجن کا سلنڈر، اس کو آکسیجن لگی ہوئی ہے بچے کو، اور اس کے بزرگ یہاں موجود ہیں۔ یہ مرگلا کراس کر کے اسلام آباد ہولی فیملی میں اس بچے کو ایمرجنسی کی صورت میں لے کر جا رہے تھے۔ مرگلا میں کنٹینرز لگے ہوئے ہیں اور رستہ بند ہے، جس وجہ سے واپس مڑ رہے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بتائیں جی، آپ کہاں لے کے جا رہے تھے؟ یہ اس کو ہم وولی فیملی لے کے جا رہے ہیں، ادھر سے ریفر کیا کو کہہ رہا تھا کہ وولی فیملی لے کے جاؤ۔ صحیح ہے، لیکن ابھی روڈ سارے بند ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے، پیر کے کدھر لے کے جائیں گے اس کو۔ صحیح ہے، یہ روڈوں کی وجہ سے بڑا مسئلہ آ رہا ہے۔ بچے کو آکسیجن بھی لگی ہوئی ہے، تو کیا نازک صورت حال ہے؟ بہت نازک صورت ہے، کیونکہ ادھر سے یہ ملکنڈ والے نے کہا یہ اس کو ادھر پہنچاؤ،
लेकिन इधर पहुंचाना तो सारा रोड बंद है, क्या करें? ये रोड की बंदिश की वजह से दुश्वारी का सामना है, मासूम बच्चा है। और ये आप देख सकते हैं एम्बुलेंस जो कि मरगला हिल्स में कंटेनर लगने की वजह से इस्लामाबाद में दाखिल नहीं हो पाई, और अब ये मुख्तलिफ जो मुतबादल रास्ते हैं उनकी तलाश में है ताकि हॉली फैमिली इस बच्चे को पहुँचाया जा सके। जी, पीटीआई के एहतजाज के पेश नज़र लाहौर के सगियां पुल पर भी बैरियर्स और कंटेनर्स रख दिए गए हैं। ट्रैफिक इस वक्त रवि में शहरियों को परेशानी का सामना है, जबकि एम्बुलेंस भी ट्रैफिक में फंस गई है। अर्शिया हसन तफसील बताएंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 24 नवंबर के एहतजाजी कॉल के पेश नज़र लाहौर शहर के तमाम अहम दाखिली और खारजी रास्ते बंद कर दिए गए हैं, जिनमें बाबू साबू, ठोकर न्याज बैग और शादरा शामिल है। मैं इस वक्त सगियां पुल पर मौजूद हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सिक्योरिटी और पुलिस एहलकार तैनात कर दिए गए हैं। यहाँ पे आधे रास्ते पर जो है वो बैरियर्स लगाए गए हैं और कंटेनर्स लगाए गए हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक गुजर रही है, लेकिन फिर भी ट्रैफिक जो है वो सुस्त रवि का शिकार है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि इन ट्रैफिक में एम्बुलेंस की गाड़ियाँ भी मौजूद हैं, जिसकी वजह से लोगों को अस्पतालों तक पहुँचने में भी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। बराह रास्त लिए चले इस्लामाबाद, रहनुमा मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं जो पूरी दुनिया जिसको एक्सेप्ट करती है। कल एक अच्छी खबर आई कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट इमर्जिंग तरीन दूसरे नंबर पे आई पूरी दुनिया में। बात यह है कि जब आपकी स्टॉक मार्केट बढ़ती है और वो 97,000 पॉइंट क्रॉस कर जाती है, इसका मतलब ये होता है कि मुल्क के अंदर बिजनेस एक्टिविटी अच्छी जनरेट हो रही है, मुल्क के अंदर कारोबार को फरोग मिल रहा है, मुल्क के अंदर एक अच्छी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के हवाले से इकदामात लिए जा रहे हैं। ये सब चीज़ उसकी एक रिफ्लेक्शन होती है। तो मैं ये समझता हूं कि ये तमाम पॉजिटिव इंडिकेटर्स फिर दोस्त ममालिक का जो पाकिस्तान के साथ ताउन है उसके अंदर, मैं अगर जिक्र ना करूं कि जो चीन ने, सऊदी अरब ने, यूएई ने, कतर ने, दीगर दोस्त ममालिक ने जो पाकिस्तान की मदद की है आउट ऑफ द वे जाके, तो ये क्या महज इत्तेफाक होता है कि जब भी कोई दोस्त मुल्क पाकिस्तान के साथ ताउन बढ़ाना चाहता है और पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी करना चाहता है, उसी डेट पे जो है वो एहतजाज की कॉल दे दी जाती है? इसकी क्या वजह है? मैं ये वजह समझने से कासिर हूं कि चीन के सदर आ रहे थे सीपैक के लिए, आपने तब धरने दिए, उसके बाद एससीओ हो रही थी, आपने तब एहतजाज का ऐलान किया। अब बेलारूस, जिनसे हमारे 30 साला डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं, बेलारूस के सदर आ रहे हैं, कल उनका वफ्द आ रहा है जिसमें बिजनेसमैन शरीक होंगे, उनके हुकूमत के वज़रा शरीक होंगे। और मैं आपको बताऊं, जो प्रेसिडेंट लुकाशेंको हैं बेलारूस के, पाकिस्तान के बेहतरीन दोस्त हैं, पाकिस्तान की खैर ख्वाही चाहते हैं। बेलारूस और पाकिस्तान मिल के पाकिस्तान में ट्रैक्टर्स की प्रोडक्शन करने जा रहे हैं, उनके एग्रीकल्चर इनपुट्स और एग्रीकल्चर इंप्लीमेंट्स बहुत अच्छे हैं। तो जब भी बाहर से सरमायाकारी आ रही होती है, पाकिस्तान में हम सरमायाकारी को फरोग दे रहे होते हैं, पाकिस्तान में एक आम आदमी की जिंदगी बेहतर करने के लिए पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट ला रहे होते हैं, तो एक सियासी जमात कहती है नहीं, पाकिस्तान के जो दुनिया में दुश्मन हैं ग्लोबली, जो पाकिस्तान को तरक्की करते देखना नहीं चाहते, उनकी जबान बोल के कहते हैं कि हम तो एहतजाज करेंगे, हम तो धरना देंगे, हम तो रैलियां निकालेंगे। ये उस टाइम पे क्यों होता है? क्योंकि सोच एक है पाकिस्तान के दुश्मनों की भी और इनकी भी कि ये ना होने दो। अब इस्लामाबाद की इंतजामिया एक तरफ शहर को सजा रही है, मैं अभी कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से गुजरा हूं, वो फूल लगा रहे हैं, वो लाइटिंग कर रहे हैं, वो पाकिस्तान बेलारूस के झंडे सजा रहे हैं कि हमारे आने वाले मेहमानों को एक वेलकम फीलिंग मिले, एक गर्म जोशी का उनको एहसास हो कि ये पाकिस्तानी बड़े अच्छे लोग हैं, हमें इन्होंने वेलकम किया। दूसरी तरफ वो अपने शहरियों की सिक्योरिटी के लिए परेशान हैं और सिक्योरिटी के इंतजाम किए जा रहे हैं। क्या ये इकट्ठा चल सकता है निजाम? ऐसे तो नहीं चल सकता। और दूसरा मैं एक बात क्लियर कर दूं, बातचीत किसी के साथ कोई नहीं हो रही तरीके इंसाफ की, मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, कोई बातचीत नहीं है किसी लेवल पे भी। आज आपने अखबारें भी पढ़ी होंगी कि जी नहीं हुकूमत से बात करेंगे, नहीं जी हुकूमत के अलावा बात करेंगे, कोई बातचीत नहीं है किसी सतह पर। और मोहसिन नकवी साहब का जो राब्ता हुआ एक मरतबा बैरिस्टर गौहर के साथ, वो सिर्फ इसलिए हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर में मोहसिन नकवी साहब को बतौर वजीर दाखिला पाबंद किया गया था कि आपने इनको बताना है कि ये इल्लीगल है एहतजाज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर में एहतजाज, रैली, जलसा, धरना, उसको इल्लीगल कहा गया है। और इल्लीगल कहने के बाद ये कहा गया था कि आप राब्ता करें।
اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر کی کمپلائنس کے اندر رابطہ ہو چکا اور ان کو بتایا جا چکا کہ یہ احتجاج نہیں ہوگا, یہ غیر قانونی ہے. اور میں دوبارہ کلیئر کر دوں کہ جو بھی اس احتجاج کے لیے آئے گا گرفتار ہوگا, مقدمات قائم ہوں گے اور گرفتاری اٹل ہے, اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے. ہمیں اسلام آباد پولیس کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے, پنجاب پولیس کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے. کلیئر ہدایات دے دی گئی ہیں کہ کسی کو امن امان ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہوگی کہ امن امان خراب کریں, قانون ہاتھ میں لیں. کسی کو اجازت نہیں ہوگی کہ وہ سرکاری یا نجی املاک کو نقصان پہنچائیں, شہریوں کے جان و مال کو جو ہے اس کو نقصان پہنچائیں جس طرح پچھلی دفعہ پہنچایا تھا. تو یہ بالکل کلیئرٹی کے ساتھ ایک مرتبہ رابطہ ہوا ہے اور اس غرض سے ہوا ہے کہ بتا دیا جائے کہ یہ غیر قانونی ہے, جو آئے گا وہ گرفتار ہوگا. اور دوسرا یہ کہ جب یہ غیر قانونی قرار دے دیا گیا ہے تو جو آئے گا سخت سے سخت کارروائی اس کے خلاف عمل میں لائی جائے گی, وہ چاہے سرکاری افسران ہوں. کے پی کے استعفیٰ کوئی اس میں ریلیکسیشن نہیں ہے. آگے پروموشن بورڈ آ رہا ہے اور پروموشن بورڈ کے اندر دیکھا جائے گا جن افسران نے ان پولیٹیکل ایکٹیویٹیز میں حصہ لیا ہے ان کے ساتھ سختی سے نمٹا جائے گا. لیٹ اس بی ویری کلیئر, اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. آگے چلتے ہوئے میں یہ بات بالکل واضح کر دوں کہ بیلاروس کے پریزیڈنٹ کا وزٹ, اس کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. اچھے طریقے سے خوش اسلوبی سے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور میں اور وزیر داخلہ اس پر آپ کو بریفنگ بھی دیں گے, انتظامات کے اوپر, تیاریوں کے اوپر اس کا جائزہ بھی لیں گے. کہنے کی بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا جو پروونس ہے جدھر آگ لگی ہوئی ہے, 37 لاشیں کرم میں اٹھائی ہیں, وہ بھی اس قوم کے بچے تھے, اس قوم کے بھائی بہنیں تھے جن کی لاشیں قوم نے اٹھائی ہیں. کیا وزیر اعلیٰ نے یہ زحمت کی؟ اڈیالہ تو اس طرح پہنچتے ہیں ہر دوسرے دن جس طرح ان کا ننیال ہے, اور زحمت نہیں کرتے کہ آپ کے صوبے کے اندر آپ کی دھرتی پہ خون گرا ہے, آپ وہاں جا کے لوگوں کو سینے سے لگائیں, ان کی اشوئی کریں, ان کو حوصلہ دیں, تسلی دیں. لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ ہی کر لیں, چلیں باقی چھوڑیں. آپ کرم جائیں, کرم جا کے لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ کریں اور لوگوں سے پوچھیں کہ بھی آپ کا کیا دکھ درد ہے, مجھے بتاؤ کیا خطرات لاحق ہیں, میں اس کو ریزالو کرنا چاہتا ہوں, میں انکوائری بٹھاتا ہوں, میں سیکیورٹی بیف اپ کرنا چاہتا ہوں. مگر جو روز ہم اپنے فوجی جوانوں کی, افسروں کی لاشیں اٹھا رہے ہیں کے پی کے صوبے کے اندر, مجھے بتائیے کہ کیا وہ قربانی اس لیے دے رہے ہیں کہ آپ لشکر کشی کرے ایک صوبہ وفاق کے اوپر, اور جو فوجی افسران شہید ہوئے ہیں ان کے بچے یتیم ہو گئے کیونکہ انہوں نے آپ کے بچوں کی حفاظت کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا. وہ آپ کے بچوں کی خاطر, آپ کے تحفظ کی خاطر اپنی جانیں قربان کر گئے, اور آپ یہاں پہ لشکر کشی کی تیاری کر رہے ہیں. آپ اسی ادارے کے خلاف جو ہے توہین آمیز جو ہے وہ کیمپینیں بھی چلاتے ہیں, اسی ادارے کو آپ تضحیک کا نشانہ بھی بناتے ہیں جس کے افسر جوان روز شہید ہو رہے. آپ کی حفاظت کرتے ہوئے یہ کام کس کا تھا؟ یہ کام آپ کی پولیس کا تھا. آپ پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے کے پی کے صوبے کے اندر. پچھلے 13 سال کے اندر آپ کے پی کے صوبے میں پولیس کا morale بھی بوسٹ کرتے, ان کو اکوپمنٹ بھی لے کے دیتے, ان کی کیپیسٹی بلڈنگ کر کے ان کو یہ دہشت گردی کے جنگ کے میں جو ٹریننگز ہیں وہ دلواتے کہ دہشت گردی کے خلاف کس طرح لڑنا ہے. آپ ان کا حوصلہ بڑھاتے. وہاں پولیس کا کام فوج کر رہی ہے اور فوجی شہید ہو رہے ہیں, اور آپ کی پوری فورس پولیس کی جو ہے وہ آپ کے ساتھ اسلام آباد آ رہی ہے. واہ جی واہ. سویلینز کی لاشیں گری ہوئی ہیں, فوجیوں کی لاشیں گری ہوئی ہیں, اور ہم اسلام آباد آ رہے ہیں کیونکہ اڈیالہ میں بیٹھے ایک بندے کا یہ آپ کو حکم ہے کہ کیونکہ اکانومی ترقی کر رہی ہے, اکانومی کو ترقی نہیں کرنے دینا. 9 مئی کے حملے کر چکے, آئی ایم ایف کو لیٹر لکھ چکے, جو آپ سے ہو سکا اس ملک کے خلاف. ابھی سعودیہ کے خلاف سٹیٹمنٹ کیوں دی بشرا بی بی نے؟ ہاں بہت پڑھی لکھی خاتون نہیں ہے, انٹرنیشنل ریلیشنز کا بھی تجربہ نہیں ہے, مگر پتہ ہے کیا بات کرنی کیا نہیں کرنی. یہ باتیں اس لیے کی جاتی ہیں کہ پاکستان کی ترقی کو روکا جائے, اور کوئی مقصد نہیں ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے صوبے پر توجہ دیں, وہاں پہ جو روز لاشیں گر رہی ہیں لا اینڈ آرڈر پہ توجہ دیں, اور جو لوگ قربانیاں دے رہے ہیں ان کی عزت کرنا سیکھیں. اسلام آباد میں کسی قسم کے نہ دھرنے کی, نہ ریلی کی, نہ جلسے کی کوئی اجازت نہیں ہے. سخت ترین قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی, اور ہمارے فورن گیسٹ بھی آ رہے ہیں, ان کو ہم ویلکم کریں گے. اور میں یہ ہوں کہ کے پی کے صوبے میں زیادہ توجہ کی ضرورت ہے لا اینڈ آرڈر پہ. وہ ساری جب توجہ آپ کی لا اینڈ آرڈر سے ہٹ کے دھرنوں جلسوں کے اوپر ہوگی, سیاسی بیانیے کے اوپر ہوگی, اور پاکستان کے دوست ملکوں کو ناراض کرنے پہ ہوگی,
تو کیا یہ آپ سیاسی جماعت ہیں یا آپ ملک دشمن لوگ ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ملک دشمنی اب نہیں چلے گی. عوام بھی اب ان کے عزائم دیکھ چکے, اور یہ جو سو کالڈ انقلابی ہیں یہ کی بورڈ پہ بیٹھ کے جو مرضی کرتے رہے گھروں کے اندر, باہر جو نکلے گا وہ گرفتار ہوگا. بہت شکریہ. یاسر ملک دنیا سے. عطا طارق صاحب یہ بتائیے گا کہ لیے مین گنڈا پور کا بھی بیان بھی سامنے آیا, انہوں نے کہا کہ ہر صورت جائیں گے اور جب تک مذاکرات ہمارے منظور نہیں ہوتے اس وقت تک ہم اپنا دھرنا دیں گے. دوسرا پی ٹی آئی یہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہماری ملاقات جو ہے وہ نہیں کروائی جا رہی بانی پی ٹی آئی سے, کہ ہم وہاں پہ جا کے سچویشن سے آگاہ کر سکیں. کیا کوئی ملاقات کروانے کا بھی؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ملاقاتوں کے لیے بھی گروپس ہیں, پی ٹی آئی علیمہ گروپ, پی ٹی آئی نورین گروپ, پی ٹی آئی بشرا گروپ, پی ٹی آئی عظما گروپ. یہ اب سمجھ نہیں نہ آ رہی کس نے ملاقات کرنی ہے, کب کرنی ہے, کتنی ملاقاتیں کرنی ہیں. وہ ایک گروپ آتا ہے وہ کہتا ہے ہماری ملاقات کرائیں, دوسرا گروپ کہتا ہے نہیں جی نند کا جو ہے وہ بھابھی کے اوپر بیان حاوی ہو گیا, نند کی ملاقات کرائیں بھابھی کی. یار یہ کوئی مطلب ڈرامہ چل رہا ہے یہ ایسے؟ تو مطلب آپ کے آج کل جو ڈرامے چل رہے ہوتے ہیں نا جس میں وہ دکھاتے ہیں ساس بہو نند بھابھی لڑائیاں, وہاں پہ یہ ہو گیا, اس نے یہ کہہ دیا, اس کو آگ لگ گئی. تو یہ اس طرح کے بدترین تھرڈ ریٹڈ ڈرامے سے بھی نیچے کا ایک یہ ٹریلر ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں. ملاقاتیں کر چکے ہیں علی امین خان صاحب, ایک نہیں 2 ملاقاتیں کر چکے ہیں. تو کیا چاہتے ہیں آپ, کتنی ملاقاتیں کرنی ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انتشار پھیلانے کی جو منصوبے ہیں, دوست ممالک کے خلاف بات کرو, دیکھیں آپ جو مرضی کریں, مجھے میری ذات کو جو مرضی کہیں, میں سیاسی آدمی ہوں, میں برداشت کروں گا. آپ جب انٹرنیشنل ریلیشنز کی, اچھا انٹرنیشنل ریلیشن کی سپیلنگ نہیں آتے اس خاتون بشرا بی بی کو, دیکھیں بہت پڑھی لکھی نہیں ہے نا, یہی کیا کہ پہلے خاوند کسٹمز میں افسر تھا, وہاں سے پیسے شیسے کمائے کہ یہ اس پہ اتنی رشوت دے لو, اس پہ اتنی دے لو, ساری عمر شانہ گزاری کسٹمز کے خرچے پہ, پھر اس سے بڑا ہاتھ مارا, اور پھر جب سعودی عرب سے آئے تھے جیبیں بھر کے, تمام جیبیں بھر, اتنے بڑے بڑے بیگ وہاں سے تحفوں کے لے کے آتے تھے, اور انہی کو آج باتیں کر رہے ہیں. اور اس دورے کے بعد بھی دورے ہوئے ہیں جس میں انہوں نے یہ تحفوں سے اپنی جیبیں بھری ہیں, اور مدینہ کا تقدس, آج یہ شریعت کی بات کرتے ہیں. اسلام آباد میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا طارر نیوز کانفرنس کر رہے تھے.